ایک ایسا بھی ٹائم تھا جب ایران اور اسرائیل دونوں دوست تھے، ٹریڈ، ویپنز، انٹیلیجنس سب کچھ شیئر کرتے تھے، اور آج دونوں ایک دوسرے کی ایگزسٹنس تک کو برداشت نہیں کر سکتے۔ ایک دوسرے کے ڈپلومیٹس کو مارنا، سیکرٹ نیوکلیئر سائٹس پہ اٹیک کرنا، پروکسی گروپس کے ذریعے چھپی ہوئی جنگ لڑنا، اور اب میسائلز سیدھا آسمان چھانٹ رہے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ دشمنی شروع کب ہوئی اور کیوں؟ کیا صرف ریلیجن کی وجہ سے، یا پاور کی، یا پھر کچھ اور؟ اس ایپیسوڈ میں ہم وہی جانیں گے، ایک ایسی کہانی جہاں 1979 کا ایک ریولوشن ایک ملک کی آئیڈینٹی کو بدل دیتا ہے اور ایک پرانی دوستی سب سے خطرناک دشمنی میں بدل جاتی ہے۔ یہ صرف ایک جنگ نہیں، یہ ایک سوچ ہے تکرار کی، ایک ویژن ہے مڈل ایسٹ کا جس میں دونوں کا وجود ساتھ نہیں رہ سکتا، اور یہی ہے وہ پوائنٹ جہاں سے ایران اور اسرائیل کی شیڈو وار شروع ہوتی ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ 1979 سے پہلے کا ایران ایک ماڈرن ویسٹرنائزڈ ملک تھا۔ شاہ محمد رضا پہلوی کے رول میں ایران دنیا کا سب سے پاورفل مسلم کنٹریز میں سے ایک تھا، امریکہ کا ایک اسٹرانگ ایلائی، اور بلیو اٹ اور نوٹ، اسرائیل کا بھی۔ وہی اسرائیل جسے آج ایران کینسر کہہ کر مٹانے کی دھمکی دیتا ہے۔ لیکن اس وقت شاہ اور اسرائیل کے لیڈرز کے بیچ ایک ڈائریکٹ ڈپلومیٹک ٹائز تھے، اوپن دوستی نہیں تھی کیونکہ ایران ایک مسلم کنٹری تھا اور عرب کنٹریز آلریڈی اسرائیل کے خلاف تھے، لیکن بیہائنڈ دا سینز فل کوآپریشن چل رہا تھا۔ اسرائیل نے ایران کو آئل کے بدلے میں ایڈوانسڈ ملٹری ٹیکنالوجی دی، ویپنز، ریڈار سسٹم، سرویلنس ٹولز، سب کچھ۔ دونوں کے انٹیلیجنس ایجنسیز موساد اور سیوک مل کے کام کرتے تھے۔ موساد نے سیوک کو ٹرین کیا تھا، ٹورچر ٹیکنیکس میں، سرویلنس میں، اور اینٹی کمیونسٹ کریک ڈاؤنز تک میں۔ ایک اور شوکنگ ڈیٹیل یہ ہے کہ اسرائیل نے 1960 سے 70 کے دوران ایران میں ایگریکلچر، اریگیشن اور انفراسٹرکچر پروجیکٹس میں بھی مدد کی۔ اسرائیلی انجینئرز ایران کے ولیجز میں کام کر رہے تھے۔ پبلکلی یہ سب دکھایا نہیں گیا لیکن شاہ سب جانتا تھا۔ ایک اور سیکرٹ ایئرلائنس تھا پروجیکٹ فلاور۔ 1977 میں اسرائیل اور ایران نے مل کے ایک ایڈوانسڈ میسائل سسٹم ڈیولپ کرنا شروع کیا تھا۔ اس کا گول تھا اسرائیلی گیبریل میسائل کو اپ گریڈ کرنا تاکہ ایران اپنے آئل رچ گلف پورٹس کو پروٹیکٹ کر سکے۔ اس ڈیل کے اندر اسرائیل ایران میں آرمز فیکٹریز تک بلڈ کر رہا تھا، اور آئرنی تو یہ ہے کہ اسرائیل نے ایران کے نیوکلیئر پروگرام کو بھی سپورٹ کیا تھا۔ 1974 میں شاہ نے اناؤنس کیا تھا کہ ایران کو نیوکلیئر انرجی چاہیے۔ امریکہ نے گرین لائٹ دیا اور اس میں اسرائیل نے سائلنٹ ٹیکنیکل سپورٹ دیا۔ اس وقت کسی کو نہیں لگا تھا کہ یہ پروگرام ایک دن اسرائیل کے ایگزسٹنس کے لیے تھریٹ بن جائے گا۔ یہ سب صرف اسٹریٹجک انٹرسٹ نہیں تھا، دونوں کنٹریز کے بیچ ایک میوچل انڈرسٹینڈنگ تھی۔ دونوں کو عرب نیشنلزم سے تھریٹ تھا اور دونوں سوویت یونین کے انفلوئنس کے اگینسٹ تھی۔ اسرائیل اس وقت عرب ورلڈ میں کمپلیٹلی آئسولیٹڈ تھا تو ایران اس کا سائلنٹ پارٹنر بن گیا۔ لیکن شاہ کو یہ سب ہڈن رکھنا پڑتا تھا کیونکہ ایران کی پبلک اوپینین آلریڈی پیلسٹین کے فیور میں تھی، تو ایمبیسیز کوائٹلی آپریٹ کرتی تھی اور آفیشیل سٹیٹمنٹس میں ہمیشہ سائلنس رہتا تھا۔ سوچنے والی بات یہ ہے، جو ایران آج اسرائیل کو زائنسٹ رجیم کہہ کر ہیٹ کرتا ہے، اسی ایران نے ایک وقت تھا جب اسرائیل کے ساتھ نیوکلیئر، ڈیفنس، انٹیلیجنس اور اکنامک الائنس چلایا تھا۔ یہ آئرنی نہیں تو اور کیا ہے، یہ ہسٹری کا سب سے ڈینجرس یو ٹرن ہے، اور اسی کہانی کا اگلا موڑ، ایک ایسا موڑ جہاں سب کچھ پلٹ جاتا ہے، وہ شروع ہوتا ہے 1979 میں، جب شاہ گرتا ہے اور ایک نئی آئیڈیالوجی ایران کو کیپچر کر لیتی ہے۔ 1979 صرف ایک سال نہیں تھا، یہ ایک بھوکمپ تھا مڈل ایسٹ کی پولیٹکس میں، ایک ایسی تباہی جس میں صرف ایک راجہ نہیں گرا، ایک پوری آئیڈیالوجی پلٹ گئی، اور جس کا سیدھا امپیکٹ آج تک محسوس ہوتا ہے ایران اور اسرائیل کی دشمنی کے ہر پڑاؤ میں۔ محمد رضا شاہ پہلوی، جو ویسٹ کے لیے ایک سمبل تھا ماڈرنائزیشن کا، پروگریس کا، امریکہ کا ایک ٹرسٹڈ پپیٹ اور اسرائیل کا بیک ڈور پارٹنر، لیکن اندر سے ایران جل رہا تھا۔ شاہ کی وائٹ ریولیوشن، جس میں لینڈ ریفارمز، ویمنز رائٹس اور سیکولر ایجوکیشن لائے گی، اس سے نہ تو کلرجی خوش تھا، نہ لینڈ لارڈز، اور نہ ہی رورل پاپولیشن جن کی زمینیں زبردستی لے لی گئی۔ آتھرائزیشن رول، سیوک کا ٹیرر، اپوزیشن کا سپریشن، اور شاہ کی رائل ایکسٹراویگنس، یہ سب مڈل کلاس اور پور ایرانین کے لیے پوائزن بن چکا تھا۔
ان کا غصہ اب صرف پولیٹیکل نہیں تھا، وہ ایموشنل، ریلیجس اور پرسنل بن چکا تھا۔ اوپر سے 1953 کی CIA بیکڈ کوپ، جب امریکہ نے ڈیموکریسی کو توڑ کر شاہ کو واپس پاور میں لایا تھا، اس کا زخم لوگوں کے دل میں ابھی تک تازہ تھا۔ اس غصے کو شیپ دیا آیت اللہ روح اللہ خمینی نے، ایک ریلیجس کلیرک جو ایگزائل میں پیرس سے سپیچز بھیج رہا تھا۔ کیسٹ ٹیپس کے ذریعے ان ٹیپس کو موسک، اسٹوڈنٹس اور مرچنٹس سیکریٹلی سپریڈ کرتے تھے ایران کے ہر ایک کونے میں۔ خمینی ایک سمپل میسج دیتا تھا کہ شاہ امریکہ کا غلام ہے، اسرائیل اسلام کا دشمن ہے۔ اس نے امریکہ کو بگ سیٹن اور اسرائیل کو لٹل سیٹن کہا، اور ایران کے لوگوں نے اس نیریٹو کو اپنا لیا۔ جنوری 1979 شاہ کنٹری سے بھاگ گیا، کسی نے اسے روکنے کی کوشش نہیں کی، وہ پلین میں چڑھا اور چلا گیا۔ فیبروری 1، 1979 خمینی تہران واپس آیا، ایک مسیحا کی طرح۔ ملینز آف لوگ اس کا انتظار کر رہے تھے، اور 10 دن کے اندر ہی شاہ کی مونارکی گر گئی۔ ایک اسلامک ریپبلک آف ایران بن گیا، پہلا ایسا ملک جہاں ریلیجس کلیرک سپریم لیڈر بنا۔ سیکولرزم گیا، ڈیموکریسی صرف نام کا لیبل بن کے رہ گئی۔ اور سب سے پہلا ڈپلومیٹک ٹارگٹ اسرائیل۔ ایران نے اسرائیل کے سارے ڈپلومیٹک ٹائز کو توڑ دیا۔ تہران میں جو اسرائیلی ایمبیسی تھی اس کا نام ہٹا دیا اور اس کی بلڈنگ میں پیلسٹین لبریشن آرگنائزیشن کا آفس کھول دیا۔ اسرائیلی فلیگ اتر گیا اور پیلسٹین فلیگ چڑھ گیا۔ یہ ایک سمبولک سلیپ تھا، نوٹ جسٹ ٹو دا اسرائیل بٹ ٹو دا انٹائر ویسٹرن ایئر لائن سسٹم۔ جہاں پہلے سیوک اور موساد ایک دوسرے کے ساتھ انڈر گراؤنڈ کام کرتے تھے، اب ایران اوپنلی کہتا تھا اسرائیل از دا اینیمی آف اسلام۔ ہر جگہ پر پوسٹرز، پروٹیسٹ اور سلوگنز میں ایک ہی نام تھا، زائنسٹ رجائم۔ پبلک کا موڈ بھی بدل چکا تھا۔ جو لوگ پہلے چپ تھے شاہ کے ٹائم میں، اب وہ خود اینٹائی اسرائیل ریلیز میں نکل رہے تھے۔ خمینی کے سپیچز ہر فرائیڈے پریئر کا حصہ بن گئے، اور اسرائیل آفیشلی اینیمی اسٹیٹ گھوشت کر دیا گیا۔ اس سب کے بیچ ایک اور بڑا ٹرننگ پوائنٹ تھا، US ایمبیسی ہوسٹیج کرائسس۔ نومبر 1979 میں ایرانین اسٹوڈنٹس نے US ایمبیسی پر قبضہ کر لیا۔ 52 امریکنز کو ہوسٹیج بنایا گیا، اور اسرائیل کے ساتھ ان کا الائنس اس ریج کا ایک بڑا ریزن بنا۔ 444 ڈیز تک امریکہ ہیلپ لیس رہا، اور ایران نے دنیا کو دکھا دیا کہ وہ اب کسی بھی ویسٹ ڈریون آرڈر کا حصہ نہیں ہے۔ ایک ٹائم تھا جب اسرائیل ایران کے نیوکلیئر پروگرام کو سپورٹ کرتا تھا، اب وہی ایران بول رہا تھا اسرائیل کو زمین سے مٹا دیں گے۔ یہ صرف ایک ریولیوشن نہیں تھا، یہ تھا ایک تحریر نیا ملک، جہاں دوستی دشمنی میں بدل گئی، اور جس کا اثر حزب اللہ سے لے کر حماس فنڈنگ تک ہر ہیڈ لائن میں دکھ رہا تھا۔ ایران جانتا تھا اسرائیل کے خلاف سیدھا جنگ چھیڑنا مطلب پولیٹیکل سوسائڈ ہوگا، ڈائریکٹ ملٹری کنفرنٹریشن کا مطلب ہوتا UN سینکشنز، گلوبل بیک لیش اور انٹرنل انسٹیبلٹی۔ لیکن ایران کے پاس ایک اور راستہ تھا، ایک نیا ماڈل جس نے پورا مڈل ایسٹ بدل دیا، پروکسی وارفیئر، یعنی فائٹ یور اینیمی تھرو سم ون ایلسز ہینڈز۔ اور اس ماڈل کا سب سے پہلا، سب سے ڈینجرس پروٹوٹائپ بنا حزب اللہ۔ 1982 میں اسرائیل نے لیبنان انویڈ کیا۔ آفیشیل وجہ تھی پیلسٹین لبریشن آرگنائزیشن کے ملیٹنٹس کو صدرن لیبنان سے ہٹانا، جو برسوں سے اسرائیل پہ کراس بارڈر اٹیکس کر رہے تھے۔ اسرائیل نے بیروٹ تک مارچ کیا اور پیلسٹین لبریشن آرگنائزیشن کو لیبنان سے باہر نکال دیا۔ لیکن اس انویژن کا ایک اور رزلٹ نکلا، پاور ویکیوم۔ جب پیلسٹین لبریشن آرگنائزیشن گیا، ساؤتھ لیبنان، جہاں شیعہ مسلم پاپولیشن زیادہ تھی، وہ اسرائیل کے اوکیپیشن کے اگینسٹ خود غصہ ہونے لگا۔ ولیجز میں ریڈز ہونے لگی، سویلینز مارے جانے لگے، اور وہاں ایران نے دیکھی ایک پرفیکٹ اپورچونٹی۔ ایران نے امیڈیٹلی ایکشن لیا۔ ریولیوشنری گارڈز کوپس یعنی IRGC کے ایلیٹ ممبرز کو سیکریٹلی لیبنان بھیجا گیا۔ ان کا بیس بنا بکا ویلی میں، سیریا کے ساتھ لگتی ہوئی لیبنیز ٹیریٹری۔ یہیں پہ انہوں نے شروع کیا ٹریننگ کیمپس، آرم سپلائی اور آئیڈیولوجیکل ریکروٹمنٹ۔ ایران کا گول سمپل تھا، ایک ایسا ملیٹنٹ گروپ کھڑا کرنا جو اسرائیل سے ڈائریکٹلی لڑ سکے اور شیعہ آئیڈیولوجی کو فالو کرے۔ اسی ویژن کے ساتھ 1982 سے لے کے 1983 کے بیچ حزب اللہ کا جنم ہوا۔ حزب اللہ کا مطلب ہوتا ہے پارٹی آف گاڈ۔ گروپ کا چارٹر کلیئرلی لکھتا ہے our struggle will end only when the Zionist entity is erased۔ حزب اللہ نے اپنی شروعات گریلا ٹیکٹک سے کی، لینڈ مائنز، ایمبوشز، سنائپرز، ساؤتھ لیبنان میں اسرائیل کی ملٹری کو کانسٹنٹ بلیڈنگ میں ڈال دیا،
اور اسرائیل کے لیے سب سے ڈینجرس بات یہ تھی کہ حزب اللہ کوئی آرڈینری ٹیرر گروپ نہیں تھا، یہ ایک فل فلیشڈ آرگنائزیشن بن گیا تھا، ملٹری ونگ، پولیٹیکل ونگ، میڈیا چینل، ہاسپٹلز، سکولز، سب کے ساتھ، اور اس کا بیک بون ایرانین منی، ویپنز اور ٹریننگ تھے۔ اکتوبر 1983 حزب اللہ لنکڈ سوسائڈ بومبرز نے بیروٹ میں یو ایس مرین بیرکس اور فرینچ ملٹری کمپاؤنڈ کو ٹارگٹ کیا۔ 241 امریکن سولجرز اور 58 فرینچ پیرا ٹروپرز مارے گئے۔ یہ ایک سگنل تھا، حزب اللہ صرف اسرائیل کے اگینسٹ نہیں تھا، پورے ویسٹ کے انفلوئنس کے اگینسٹ اٹھ رہا تھا، اور اس اٹیک نے پورا گیم چینج کر دیا۔ 1990s میں لیبنان سول وار ختم ہوئی، باقی ملیشیاز ڈسبینڈ ہو گئے، لیکن حزب اللہ نہیں۔ اس نے خود کو ایک ریزسٹنس فورس کے روپ میں پریزنٹ کیا، اور ایران نے اس میں اور انویسٹمنٹ کرنا شروع کیا۔ 2000 تک حزب اللہ نے اسرائیل کو ساؤتھ لیبنان سے کمپلیٹلی ہٹانے پہ مجبور کر دیا۔ یہ ایران کے لیے ایک اسٹریٹجک وکٹری تھی، بنا خود لڑے انہوں نے اپنا دشمن پیچھے ہٹنے پہ مجبور کر دیا۔ آج حزب اللہ صرف لیبنان کا گروپ نہیں ہے، وہ ایران کا ریجنل آرم بن چکا ہے۔ سیریا میں اساد رجیم کے لیے لڑتا ہے، عراق میں ملیشیاز ٹرین کرتا ہے، اور اسرائیل کے بارڈر پہ 100,000 سے زیادہ میسائلز ریڈی رکھتا ہے، اور ایران اوپنلی کہتا ہے حزب اللہ از آور فرنٹ لائن اگینسٹ زائنسٹ ایگریشن۔ 1979 کے بعد جو آئیڈیالوجی ایران نے بنائی تھی، ایکسپورٹ دی ریولیوشن، اس کا پہلا سولجر حزب اللہ تھا۔ یہ گروپ، جس کا وجود ایک پولیٹیکل ویکیوم اور سیکٹیرین ڈیوائڈ سے شروع ہوا، آج مڈل ایسٹ کی سب سے ڈینجرس نان اسٹیٹ ملٹری فورس بن چکا ہے، اور اس نے اسرائیل کے خلاف ایران کی جنگ کو ایک انویزیبل وار بنا دیا ہے، جہاں گولیاں لیبنان سے چلتی ہیں لیکن آرڈرز تہران سے آتے ہیں۔ ایران کی اسرائیل کے خلاف جنگ صرف لیبنان تک سیمت نہیں تھی۔ جب حزب اللہ ساؤتھ بارڈر پر ایک پاورفل پروکسی بن چکا تھا تو ایران نے اپنی آنکھیں گازا اسٹرپ اور ویسٹ بینک کی طرف گھمائی۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں ہر فرائیڈے کو اینگر، ڈسپیئر اور ریزسٹنس اسرائیل کے خلاف ایک آگ کی طرح بھڑکتے تھے، اور ایران جانتا تھا اگر اس آگ میں اپنا تیل ڈالا جائے تو اسرائیل کے اندر ہی ایک پرماننٹ فرنٹ کھولنا پاسبل ہو سکتا ہے۔ یہی سے شروع ہوتی ہے ایران اور حماس کی دوستی، ایک ایسی دوستی جو آفیشلی ڈینائی کی جاتی رہی، لیکن جس کا امپیکٹ ہر راکٹ اٹیک، ہر سوسائڈ بومبنگ میں محسوس ہوتا تھا۔ 1987 میں جب فرسٹ انتفاضہ یعنی پیلسٹین اپ رائزنگ سٹارٹ ہوئی، تب غازہ کے ایک ریلیجس موومنٹ مسلم بردرہڈ کے ایک ونگ نے ملیٹنٹ آرم بنایا، حرکت المقاومہ الاسلامیہ یعنی حماس۔ ان کا مقصد تھا فری پیلسٹین تھرو آرمڈ اسٹرگل۔ جہاں پیلسٹین لبریشن آرگنائزیشن سیکولر اور پولیٹیکل سولوشن ڈھونڈ رہا تھا، وہاں حماس نے ڈائریکٹ وائلنس کو اپنا ٹول بنایا، اور اسی وجہ سے ان کا اپروچ ایران کے ریولیوشنری ماڈل کے کافی قریب تھا۔ ایران ایک شیعہ میجورٹی نیشن ہونے کے باوجود ایک سنی ملیٹنٹ گروپ حماس کو فنڈ کرنے کے لیے ریڈی ہو گیا۔ کیوں؟ کیونکہ اسرائیل ان کا کامن اینیمی تھا، اور ایران کا الٹیمیٹ گول تھا اسرائیل کو ہر بارڈر سے تھریٹن کرنا۔ حزب اللہ نارتھ میں ایکٹیو تھا، اسی لیے حماس ساؤتھ اور انٹیریئر میں پریشر کریٹ کر سکتا تھا۔ ایران نے سیکریٹلی حماس کے لیڈر سے کانٹیکٹ اسٹیبلش کیا، ویپن سپلائی، ٹریننگ اور کیش ٹرانسفر شروع ہو گئے۔ کئی سورسز کے مطابق 1990 سے لے کر 2000 تک ایران نے ہنڈریڈز آف ملینز آف ڈالرز حماس کو دیے، میسائلز، آئی ای ڈیز اور انڈر گراؤنڈ ٹنل ٹیک کے لیے۔ 2000s کے ارلی ایئرز میں جب سیکنڈ انتفاضہ نے اسرائیل پیلسٹین کانفلکٹ کو اور انٹینس بنا دیا، تب حماس نے اپنے سوسائڈ بومبنگ کیمپین کو اگریسولی ایسکیلیٹ کیا۔ تل اویو، جیروسلم اور نتانیہ میں پبلک بسز، کیفیز، شاپنگ مالز سب جگہ پر بلاسٹ ہونے لگے۔ ایران کا رول ڈائریکٹ بیٹل فیلڈ پہ نہیں تھا، لیکن ٹریننگ، ایکسپلوسیوز اور اسٹریٹجی کا شیڈو ہر اٹیک کے پیچھے تھا۔ 2006 کے بعد جب حماس نے غازہ پہ فل کنٹرول لے لیا، تب انہوں نے ایران کے سپورٹ سے ہوم میڈ راکٹس کو لانگ رینج میسائلز میں بدل دیا، اور اسرائیل کے سویلینز ٹاؤنز اب حماس کی رینج میں آ گئے۔ 3 میجر وارز ہوئے: آپریشن کاسٹ لیڈ ان 2008، پلر آف ڈیفنس ان 2012 اینڈ پروٹیکٹیو ایج ان 2014۔ ان سب میں اسرائیل اور حماس کے بیچ کھلا کانفلکٹ ہوا۔ ہر بار حماس نے اسرائیل پہ میسائل براجز فائر کیے، اور ہر بار ایران کا نام انڈائریکٹلی حماس کے ارسنل کے ساتھ جوڑا گیا۔ اسرائیل کی انٹیلیجنس رپورٹس نے ریپیٹڈلی یہ اسٹیبلش کیا کہ ایران کے ایڈوائزرز غازہ تک آرمز پہنچا رہے تھے، سینائی ڈیزرٹ کے تھرو یا پھر سی روٹ سے۔ حزب اللہ کی طرح حماس بھی ایران کے پروکسی نیٹ ورک کا ایک پلر بن گیا۔
2011 میں جب سیریا میں سول وار سٹارٹ ہوئی تھی تو حماس نے اساد رجیم کے اگینسٹ سٹانس لیا تھا، جبکہ اساد ایران کا کلوزسٹ ایلائی تھا۔ یہاں سے ایران اور حماس کے رشتے ویک ہونے لگے۔ ایران نے پبلکلی حماس کی فنڈنگ کٹ کر دی۔ کچھ سال تک یہ دوستی رک گئی، لیکن ایران نے پھر بھی حماس سے کچھ انٹرنل فریکشنز کو سیکریٹلی سپورٹ دینا جاری رکھا۔ 2020 کے بعد جب غزہ پھر سے آئسولیٹ ہونے لگا، تب حماس نے ایران سے پھر کانٹیکٹ بنایا اور سپورٹ کا ایک نیا چیپٹر شروع ہوا۔ آج ایران اوپنلی کلیم کرتا ہے کہ وہ پیلسٹینین ریزسٹنس کو ڈپلومیٹک، فائنینشیل اور ملٹری سپورٹ دیتا ہے۔ حماس کے میسائلز زیادہ پاورفل ہو چکے ہیں، آئرن ڈوم کو چیلنج کرنے کے لائق، اور ان کے انڈر گراؤنڈ ٹنلز ایک پورا وار انفراسٹرکچر بن چکے ہیں۔ 2021 اور 2023 کے کانفلکٹس نے دکھایا کہ ایران کی شیڈو اب صرف لیبنان یا پھر سیریا تک سیمت نہیں، بلکہ غزہ کے ہر اٹیک میں وہ ساتھ ہے۔ حزب اللہ نے ایران کے لیے بارڈر پریشر کریٹ کیا تھا، لیکن حماس نے اسرائیل کے اندر درد بن کر چبھنا شروع کر دیا۔ سنی گروپ شیعہ پاور کا ٹول بن گیا صرف ایک شیئرڈ ہیٹرڈ کی وجہ سے، اور ایران کا یہ ماڈل ڈیوائڈ یور اینیمی، فنڈ دا رینج اینڈ فائٹ انویزیبلی اب مڈل ایسٹ کا ہر کانفلکٹ زون میں ریپلیکیٹ ہو چکا ہے۔ غزہ، لیبنان، عراق، سیریا، سب جگہ ایران کے انویزیبل فنگر پرنٹس چھوڑے گئے ہیں، اور حماس اس خوفناک لیگیسی کا ایک اور بلڈ سٹینڈ چیپٹر ہے۔ ایران نے حزب اللہ اور حماس کے ذریعے ایک چیز سمجھ لی تھی کہ اگر وہ خود اسرائیل سے ڈائریکٹ ٹکرائے گا تو دنیا اس کے اگینسٹ ہو جائے گی، لیکن اگر وہ اپنے پروکسیز کے ذریعے لڑے تو ہر جنگ اس کے ہاتھوں سے چھڑ بھی جائے گی اور اس پر آفیشلی کوئی بلیم بھی نہیں آئے گا۔ یہ ماڈل سکسیسفل تھا، اور ایران نے ڈیسائیڈ کیا کہ اب اس ماڈل کو لیبنان اور غزہ سے باہر لے جانا ہے۔ 2011 میں جب سیریا میں سول وار سٹارٹ ہوئی، اساد رجیم کولیپس کے ایج پر تھا، اور اس وقت ایران نے ایک بولڈ ڈیسیژن لیا۔ اگر اساد گرا تو ایران کا پورا ریجنل نیٹ ورک ٹوٹ جائے گا، تو ایران نے اپنی ایلیٹ IRGC کرڈز فورس بھیجی سیریا میں، اور ساتھ ہی ساتھ اپنا ٹرسٹڈ پروکسی حزب اللہ۔ ایران نے اساد کے لیے بلینز آف ڈالرز کی ملٹری ایڈ بھیجی، ویپنز، سولجرز، انٹیلیجنس ایڈوائزرز، سب کچھ۔ اساد کے خلاف فائٹ کر رہے ریبلز کو ایران نے ٹیررسٹ ڈکلیئر کیا، اور سیریا کو آفیشلی اپنے ایکسس آف ریزسٹنس کا حصہ بنا دیا۔ اس وار کے دوران ایران نے سیریا میں ملٹری بیسز اسٹیبلش کیے، ڈرون فیکٹریز سیٹ کیے، اور اسرائیل کے بارڈر کے پاس میسائلز سٹاک پائل کیے۔ اسرائیل کے لیے یہ ایک نائٹ میئر بن گیا، کیونکہ سیریا نے ایک نیا لانچ پیڈ بنا رکھا تھا ایران کے لیے۔ 2003 میں جب امریکہ نے عراق پہ انویژن کیا، صدام حسین گر گیا، لیکن اس کے بعد عراق میں پاور ویکیوم کریٹ ہو گیا۔ ایران نے تورنت عراق کے شیعہ گروپس کو اپروچ کیا۔ انہوں نے کریٹ کیا کتائب حزب اللہ، اسائب اہل الحق اور بدر آرگنائزیشن جیسے ملیشیاز، جو امریکن ٹروپس کے اگینسٹ فائٹ کرتے تھے، لیکن اصل میں تہران کے آرڈرز فالو کرتے تھے۔ یہ گروپس صرف اور صرف فائٹرز نہیں تھے، یہ عراق کے پولیٹکس میں انٹر ہو گئے۔ منسٹرز، MPs اور ایون ملٹری پوسٹ تک ایران بیکڈ ایلیمنٹس پہنچ گئے۔ ایران نے ایک اور چیز اسٹیبلش کی، پاپولر موبائلائزیشن فورسز کا انفلوئنس، یعنی PMF۔ یہ ایک امبریلا آرگنائزیشن تھی جو ایران کے انفلوئنس کو عراق کے اسٹیٹ سٹرکچر کے اندر لیگل بنا رہی تھی۔ آج عراق آفیشلی ایک سوورن کنٹری ہے، لیکن ریئلٹی میں تہران کے سگنل کے بنا بغداد میں کچھ نہیں ہوتا۔ مڈل ایسٹ کا ایک اور فورگوٹن وار زون ہے یمن۔ 2014 میں جب ہاؤتھی ریبیلز نے یمن کی کیپٹل سنا پہ قبضہ کیا، ایران نے ترنت انہیں بیک کرنا شروع کیا۔ شیعہ افیلیٹڈ ہاؤتھیز اور سنی لیڈ سعودی عربیہ کے بیچ کانفلکٹ سٹارٹ ہوا، اور ایران نے سعودی عربیہ کے اگینسٹ یمن کو ایک سدرن فرنٹ بنا دیا۔ ایران نے ہاؤتھیز کو میسائل ٹیکنالوجی، ڈرون ایکسپرٹیز اور ٹریننگ پرووائڈ کی، اور وہ میسائلز اب سعودی آئل ریفائنرز تک پہنچنے لگے۔ یہ اسرائیل کے لیے بھی ایک تھریٹ بن گیا تھا، کیونکہ ریڈ سی کے اسٹریٹجک چوک پوائنٹس اب ایران بیکڈ ہاؤتھیز کے کنٹرول میں آ گئے۔ سال 2023 سے 2024 میں جب غزہ وار چھڑی تو ہاؤتھیز نے اوپنلی اسرائیل کے اگینسٹ میسائلز فائر کیے تھے۔ ایک کلیئر سگنل تھا، ایران کے پاس اب ہر کونا کور ہو چکا ہے۔ ایران کا یہ پورا ماڈل ایک ٹرم میں ڈیفائن کیا گیا ہے، شیعہ کریسنٹ، ایک جیولوجیکل آرک جو ایران سے سٹارٹ ہوتا ہے، عراق، سیریا، لیبنان سے ہوتا ہوا یمن تک جاتا ہے۔ ہر جگہ پر ایران کے ٹرینڈ فائٹرز، لوکل پروکسیز اور پولیٹیکل پونز ایکٹیو ہیں، اور اس کریسنٹ کا سینٹرل گول ہے سراؤنڈ اسرائیل فرام آل دا سائڈز، پریشر سعودی عربیہ اینڈ آؤٹ فلینک امریکن ایلائز۔ یہ وار ہیڈ نہیں ہے،
یہ ایک ویب ہے، ایک انویزیبل بیٹل فیلڈ جہاں ایران دکھائی نہیں دیتا لیکن اس کی حاضری ہر بلاسٹ، ہر ریلی اور ہر وار زون میں محسوس ہوتی ہے۔ جب دنیا ایران کے نیوکلیئر پروگرام پہ فوکس کر رہی تھی تو ایران کوائٹلی اپنے گراؤنڈ نیٹ ورک بنا رہا تھا۔ کوئی فلیشی سپیچز نہیں، بس سلو اسٹریٹجک انفلٹریشن۔ آج کے دن میں اگر اسرائیل کسی بھی کارنر سے گھبراتا ہے تو اس کے پیچھے یا تو حزب اللہ ہے، یا حماس، یا اساد کی ملٹری، یا عراقی ملیشیاز، یا پھر یمن کے حوثیز۔ نام الگ ہے، فیسز بھی الگ ہیں، لیکن آرڈرز صرف ایک ہی جگہ سے آتے ہیں، تہران۔ کبھی کبھی سب سے خطرناک جنگ وہ ہوتی ہے جس میں نہ جنگ کا اعلان ہوتا ہے، نہ ہی بیٹل فیلڈ دکھائی دیتا ہے، صرف ایک خاموشی ہوتی ہے جس میں لوگ مرتے ہیں، رجیمز ہلتے ہیں اور دنیا کچھ بھی سمجھ نہیں پاتی۔ اسرائیل جانتا تھا کہ ایران کے ساتھ کنونشنل وار امپوسیبل ہے۔ ایران ڈائریکٹلی اٹیک کرے گا نہیں، وہ پروکسیز کے ذریعے کام کرے گا۔ اسرائیل نے بھی ایک نیا ماڈل اڈاپٹ کیا اس کے بعد، کنورٹ وار، سائلنٹ وار، شیڈو وار، اور اس وار کا سب سے ڈیڈلی سولجر تھا موساد۔ اسرائیل کا گول سمپل تھا، ایران کے نیوکلیئر پروگرام کو جتنا ہو سکے سلو ڈاؤن کرو، چاہے وہ یورینیم انریچمنٹ ہو، یا نیوکلیئر سائنٹسٹ، یا انڈر گراؤنڈ لیبز، ہر پروگریس کو توڑنا تھا، اور موساد نے یہ کام کیا۔ 2007 کے بعد سے ایران کے ٹاپ نیوکلیئر سائنٹسٹ ایک ایک کر کے مرنے لگے۔ کار بومز، موٹر بائک اسیسینیشنز، ریموٹ ایکسپلوسیوز، سب کچھ تہران کی روڈز پہ ہوتا تھا، اور ہر بار فنگر پرنٹ موساد کا ملتا تھا۔ موسٹ ہائی پروفائل، محسن فخری زادہ ایران کے نیوکلیئر ویپنز پروجیکٹ کا فادر۔ 2020 میں تہران کے باہر ایک ہائیلی سوفسٹیکیٹڈ ریموٹ کنٹرول گن سے اس کی کار کو ٹارگٹ کیا گیا۔ ایران نے اوپنلی کہا کہ یہ موساد کا کام تھا۔ 2010 میں ایک ڈیجیٹل بوم نے دنیا کو ہلا دیا۔ ایک وائرس، سٹکس نیٹ، ایران کے نٹانز نیوکلیئر فیسلٹی کے کنفیگرز کو فزیکلی ڈیمیج کر گیا، بنا کسی مثال کے۔ یہ وائرس جوائنٹلی بنایا گیا تھا، اسرائیل اور امریکہ کے سائبر ٹیمز کے ذریعے۔ نٹانز پلانٹ میں مشین سیلف ڈسٹرکٹ کرنے لگی اور ایران کو سمجھ ہی نہیں آیا کہ اٹیک ہوا کیسے۔ یہ تھا فرسٹ سائبر ویپن ان ہسٹری جو ایک فزیکل فیسلٹی ڈسٹروائے کر سکا، اور موساد کے اس ڈیجیٹل سائلنٹ اسٹرائک نے پورا گیم چینج کر دیا۔ موساد نے ایران کے بارڈرز کے باہر بھی آپریشن کیے۔ 2018 میں موساد ایجنٹس نے تہران کے ایک ویئر ہاؤس سے نیوکلیئر ڈاکیومنٹس چرا لیے، اوریجنل بلو پرنٹس، ٹائم لائنز، میسائل پلانز، اور سیکریٹلی اسرائیل لے آئے۔ نیتن یاہو نے لائیو پریس کانفرنس میں دنیا کو دکھایا کہ ایران لائٹ دے آر اسٹل بلڈنگ بومز۔ اس آپریشن نے ویسٹ کے ڈپلومیٹس کو بھی چونکا دیا۔ کسی کو نہیں لگا تھا کہ اسرائیل اتنا ڈیپلی ایران کے اندر گھس چکا ہے۔ اسرائیل نے سیریا کے ایئر سپیس میں ہنڈریڈز آف ایئر سٹرائکس کیے لیکن کبھی بھی آفیشلی ایکسیپٹ نہیں کیا۔ ہر بار ٹارگٹ ہوتا تھا ایرانین ویپن کنوائز، ڈرون فیکٹریز، یا پھر میسائل شپمنٹس حزب اللہ کے لیے۔ ڈمیسکس، الیپو اور ایون عراق بارڈرز تک سٹرائکس ہوئے تھے، اور ہر بار پریسیجن، ہر بار ڈینائل، اور یہ ہی اسرائیل کا سٹائل تھا، وی ڈونٹ ٹاک، وی ایکٹ۔ اسرائیل صرف میسائل اور گن سے نہیں لڑتا، وہ ٹیرر کا سائیکولوجیکل ٹول بھی بناتا ہے۔ لیکس، ریومرز اور سیلیکٹیو میڈیا ایکسپوجر ایران کے اندر پیرانویا کریٹ کرتے ہیں کہ موساد ہر جگہ ہے، ہر گلی میں، ہر آفس میں۔ ایران کے نیوکلیئر سائنٹسٹ کو ڈر میں رہنا پڑتا تھا، ملٹری آفیسر سسپیکٹ کرتے تھے اپنے ہی لوگوں کو۔ موساد کا کام صرف مارنا نہیں بلکہ ڈر زندہ رکھنا ہے۔ ایران بھی چپ نہیں بیٹھا، اس نے موساد آپریٹیوز کے خلاف ریٹیلیٹری آپریشنز شروع کیے۔ ٹرکی، انڈیا، جارجیا، تھائی لینڈ آئرن بیکڈ ایجنٹس نے اسرائیلی ڈپلومیٹس اور ٹورسٹ کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی۔ 2023 میں موساد نے اوپنلی کہا "We have foiled dozens of Iranian plots worldwide"۔ یہ ایک انویزیبل چیس بورڈ بن چکا ہے جہاں ہر موو ہڈن ہوتی ہے اور ہر کاؤنٹر انپریڈکٹیبل۔ یہ وار میسائل سے نہیں چل رہی، یہ وار چل رہی ہے میموری کارڈز، USB ڈرائیوز، مائکرو چپس اور سائلنسڈ پسٹل سے۔ اسرائیل اور ایران کے بیچ جنگ کا ایک نیا بیٹل فیلڈ نہ UN ریکگنائز کر سکتا ہے اور نہ ہی میڈیا اس کی فوٹیج دکھا پاتا ہے، پر اس کا اثر ہر ایرانین ریئیکٹر، ہر حزب اللہ آرمی کنووئے اور ہر غازہ ٹنل میں دکھائی دیتا ہے۔ موساد کے لیے جنگ کا مطلب ہے اسٹرائک فرسٹ، اسٹرائک کوائٹلی اینڈ نیور بی سین، اور جب تک ایران نیوکلیئر ایمبیشن کو چھوڑ نہیں دیتا، یہ شیڈو وار دنیا کی سب سے ڈیڈلی وارز میں سے ایک چلتی ہی رہے گی۔ کبھی کبھی ایک ملک کو برباد کرنے کے لیے اسے انویڈ کرنا ضروری نہیں ہوتا، بس اسے یہ یقین دلا دو کہ اس کا دشمن نیوکلیئر بوم بنا رہا ہے، اور باقی سب ڈر،
پریشر اور پینک خود بخود شروع ہو جاتے ہیں۔ ایران کے نیوکلیئر پروگرام نے صرف اسرائیل ہی نہیں پوری دنیا کو 2 ڈیکیڈ تک ریسٹلیس رکھا، اور اس کہانی کا پہلا چیپٹر سٹارٹ ہوتا ہے 1974 میں، جب شاہ محمد رضا پہلاوی نے آفیشلی اناؤنس کیا تھا ایران نیڈز نیوکلیئر انرجی۔ 1970s کے دوران ایران میں امریکہ کا فل سپورٹ تھا شاہ کے لیے، اور امریکہ نے ہی اس وقت ایران کو سویلین نیوکلیئر ریئیکٹرز، یورینیم فیول اور سائنٹیفک ٹریننگ دیا تھا۔ شاہ کا پلان کہتا تھا "We'll build 20 nuclear reactors across Iran". اس وقت کسی نے اسے تھریٹ نہیں مانا، کیونکہ شاہ ویسٹ کا ایلائی تھا۔ اسرائیل نے بھی سائلنٹ سپورٹ دیا، ٹیکنیکل ایکسپرٹس اور سائنٹیفک کنسلٹیشن کے ذریعے۔ تب کسی نے بھی امیجن نہیں کیا تھا کہ یہ پروگرام ایک دن مڈل ایسٹ کا سب سے ڈینجرس فلیش پوائنٹ بن جائے گا۔ 1979 میں شاہ گیا اور خمینی نے پاور لی۔ اسلامک ریپبلک کے لیے نیوکلیئر انرجی ایک ویسٹرن پوائزن تھی، تو انہوں نے ٹیمپرریلی پروگرام سسپینڈ کر دیا، لیکن 1980s کے اینڈ تک ایران نے پھر سے نیوکلیئر ٹیکنالوجی کو پرسیو کرنا شروع کیا، اب ایک نیشنل ڈیفنس کے لیے جسٹیفیکیشن کے ساتھ، اور تب سے ایران کے نیوکلیئر ایمبیشنز دنیا کی سب سے کنٹروورشل جرنیز میں سے ایک بن گئی۔ 2002 میں ایک ایرانین اپوزیشن گروپ نے دنیا کو بتایا کہ ایران سیکریٹلی انڈر گراؤنڈ نیوکلیئر فیسلٹی بنا رہا ہے نٹانز میں۔ سیٹلائٹ امیجز آئی اور دنیا ہل گئی۔ یو ایس، اسرائیل اور یورپ سب ایک ساتھ ہی اس کوشچن کے چکر میں پڑ گئے کہ کیا ایران سچ میں نیوکلیئر بوم بنا رہا ہے؟ ایران نے کہا ہمارا پروگرام صرف اور صرف انرجی اور میڈیسن کے لیے ہے، لیکن یورینیم انریچمنٹ لیولز اور سیکریسی اس کلیم کے اگینسٹ جاتے تھے۔ سال 2000 کے دوران یو این اور یو ایس نے ایران پر ہر طرف سے سینکشنز لگائے، بینکنگ، آئل ایکسپورٹ اور ٹیکنالوجی، سب کچھ بلاک ہو گیا۔ ساتھ ہی ساتھ اسرائیل اور یو ایس نے کنورٹ آپریشن سٹارٹ کیے، سائنٹسٹ کے کلنگز، اسٹکس نیٹ وائرس اور ڈرون سرویلینس۔ ایران اکنامک آئسولیشن میں چلا گیا، لیکن نیوکلیئر پروگرام رکا نہیں۔ انفیکٹ ہر پریشر کے بعد ایران اور بھی اگریسو ہوتا گیا، اور اسرائیل کے لیے یہ ایگزسٹینشیل نائٹ میئر بن گیا۔ ایئرز آف ڈپلومیسی کے بعد 2015 میں جوائنٹ کمپریہنسو پلان آف ایکشن سائن ہوا۔ ایران نے مانا کہ وہ یورینیم انریچمنٹ لمٹ کرے گا، ہیوی واٹر ریئیکٹرز کو بھی بند کرے گا، اور انٹرنیشنل ایٹامک انرجی ایجنسی کو فل انسپیکشنز بھی الاؤ کرے گا۔ ان ریٹرن سینکشنز لفٹ ہوں گے اور ایران کو اکانومی ریوائیو کرنے کا ایک اور چانس ملے گا۔ یو ایس، یو کے، چائنا، رشیا، فرانس اور جرمنی سب نے سائن کیا، لیکن اسرائیل نے اپوز کیا۔ نیتن یاہو نے کہا یہ ڈیل ایران کو نیوکلیئر بوم سے نہیں روکے گا، صرف ڈیلے کرے گا۔ 2018 میں ڈونلڈ ٹرمپ نے جوائنٹ کمپریہنسو پلان آف ایکشن سے یونیلیٹرل ودڈرول کر دیا۔ ورسٹ ڈیل ایور میڈ۔ سینکشنز واپس لگے، ایران فیوریس ہو گیا اور پھر سے یورینیم انریچمنٹ سٹارٹ کر دیا، اب اور بھی ہائر لیولز پر۔ اسرائیل نے سیکریٹلی ایران کو نیوکلیئر سائٹس پہ ایئر اسٹرائکس اور سابوٹاج آپریشنز انٹینسیفائی کیے۔ 2021 تک ایران نے اوپنلی کہہ دیا "We are enriching uranium at 60%"، مطلب کہ ویپنز گریڈ از 90%، لیکن 60% بھی ایک ڈائریکٹ تھریٹ تھا۔ ایران کا نیوکلیئر اسٹاک پائل انٹرنیشنل ایٹامک انرجی ایجنسی کے ایسٹیمیٹ کے مطابق ویپنز کیپیبلٹی تھریش ہولڈ کے قریب پہنچ چکا ہے۔ اسرائیل کے پولیٹیکل اور ملٹری لیڈرز اوپنلی کہہ رہے ہیں "We will not allow Iran to go nuclear at any cost"۔ اور اسی ٹینشن کے بیچ اپریل 2024 میں ایران نے اسرائیل پر ڈائریکٹ میسائل اینڈ ڈرون اٹیک لانچ کیا۔ کیا یہ نیوکلیئر پریشر کا رزلٹ تھا یا پھر ایک اسٹریٹجک وارننگ؟ ایک بات کلیئر ہے، ایران اور اسرائیل کے بیچ کا نیوکلیئر گیم اب صرف ڈپلومیسی کا نہیں رہ گیا، یہ اب ڈو اور ڈائی لیول تک پہنچ چکا ہے۔ ایران کا کہنا ہے ہمارا نیوکلیئر پروگرام ہمارا حق ہے، اسرائیل کا کہنا ہے "A nuclear Iran means a dead Israel"۔ اور جب دو ملک اپنی سیکیورٹی کے لیے کمپلیٹلی کنٹراڈکٹری پوزیشنز پہ ہوں تو کمپرومائز مشکل ہی نہیں، امپاسبل ہوتا ہے۔ اب ڈپلومیسی کے آپشنز کم ہو گئے ہیں اور میسائلز کے بٹنز کے پاس فنگرز زیادہ اور پیشنس کم ہو گئے ہیں۔ نیوکلیئر پاور یا نیوکلیئر وار، ایران اور اسرائیل کی جنگ اب دونوں کے درمیان نہیں، پوری دنیا کے فیوچر کے اوپر شیڈو ڈال چکی ہے۔ جنگ کے اتنے سالوں بعد جب دشمنی چھپی ہوئی تھی، ایک پل ایسا آیا جہاں ایران اور اسرائیل نے اپنی چپ چاپ لڑائی کو اوپنلی فیس کیا۔ یہ صرف ایک کلیش نہیں تھا، یہ ان سب ٹینشنز کا ایرپشن تھا جو دنوں، مہینوں، سالوں میں بلڈ ہوئے تھے۔ 2023 کے اینڈ تک ایران کے نیوکلیئر پروگرام پہ سینکشنز اور کوورٹ اٹیکس تیز ہو رہے تھے۔ اسرائیل نے ایران کے ہر سٹیپ پہ نظر رکھی اور اپنی انٹیلیجنس نیٹ ورک کو ڈبل کر دیا۔ ایران بھی تیار تھا، اپنے میسائلز اور ڈرونز کو اپ گریڈ کر رہا تھا اور پروکسیز کو ریڈی بھی کر رہا تھا۔ اپریل 2024 میں ایک ان ایکسپیکٹڈ ایونٹ ہوا
ईरान ने इजरायली टेरिटरी पर मिसाइल और ड्रोन अटैक लॉन्च किया। टारगेट्स थे military bases near the northern border, critical infrastructure points in Israel, and civilian areas to send a strong message. ये अटैक हाईली कोऑर्डिनेटेड था और एडवांस्ड ड्रोन टेक्नोलॉजी का यूज हुआ था, जो ईरान के प्रोक्सी नेटवर्क से सपोर्ट मिला था। इजराइल ने इस अटैक को अपनी सिक्योरिटी पे डायरेक्ट हमला माना और उसने तुरंत रिटेलिएट किया। एयर स्ट्राइक्स ऑन Iranian positions in Syria, targeted strikes on weapon convoys headed to Hezbollah, साइबर अटैक्स डिसरप्टिंग इरानियन कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम। नेतन्याहू ने लाइव एड्रेस में कहा, वी विल डिफेंड आवर नेशन एट ऑल कॉस्ट, दिस अग्रेशन विल नॉट बी टॉलरेटेड। वर्ल्ड पावर्स ने टेंशन को देखते हुए इमरजेंसी मीटिंग्स बुलाई। यूएस ने इजराइल को फुल सपोर्ट दिया। रशिया और चाइना ने दोनों पार्टीज को रेस्ट्रेंट रखने की अपील की। मिडल ईस्ट रीजन में सबकी सांसें रुक गई थी। क्या ये एक रीजनल वॉर की शुरुआत है या सिर्फ एक वार्निंग शॉट? इस डायरेक्ट क्लैश के बाद प्रोक्सी कॉन्फ्लिक्ट्स और भी ज्यादा इंटेंस हो गए। हिजबुल्लाह ने अपनी मिलिट्री रेडीनेस बढ़ाई। हमास ने गाजा से इजराइल पर रॉकेट फायर किए और यमन के हाउथीज ने रेड सी में नवाल अटैक्स को एस्केलेट किया। ईरान ने अपने रीजनल पार्टनर्स को और सपोर्ट दिया और इजराइल ने अपने बॉर्डर सिक्योरिटी को और टाइटन किया। अप्रैल 2024 का ये क्लैश दिखाता है कि अब ईरान इजराइल की जंग सिर्फ कन्वर्ट वॉर नहीं रह गई, ये ओपनली हर फ्रंट पे चल रही है। फिजिकल, साइबर, डिप्लोमेटिक, सब जगह, और दोनों तरफ की लीडरशिप अब एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट होने के खौफ में है। जब दो मुल्क, दो आइडियोलॉजीज एक ही जगह टकराती हैं तो फ्यूचर को प्रिडिक्ट करना मुश्किल होता है। ईरान और इजराइल की जंग भी ऐसी ही है, अनसर्टन, डेंजरस एंड कॉम्प्लेक्स। आज तक ईरान और इजराइल की ये लड़ाई एक तरह का स्टेलमेंट था। हर एक अटैक के बाद रिटेलिएशन, हर रिटेलिएशन के बाद एक नई स्ट्रेटजी। लेकिन स्टेलमेंट का मतलब ये नहीं कि पीस है, इसका मतलब ये है कि एक छुपा हुआ वॉर जोन दुनिया के बीच है। क्या ये स्टेलमेंट कभी खत्म होगा? क्या कभी कोई डिप्लोमेटिक ब्रेक थ्रू पॉसिबल है? यूएस, रशिया, चाइना, यूरोप, सबकी अपनी स्ट्रेटजीज हैं। कोई भी डायरेक्ट वॉर नहीं चाहता, लेकिन अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए प्रोक्सीज को सपोर्ट जरूर करता है। अमेरिका का ईरान पर सैंक्शंस पॉलिसी और इजराइल को मिलिट्री एड देना ये कॉन्फ्लिक्ट को और कॉम्प्लिकेटेड बनाता है। मिडल ईस्ट में प्रोक्सी वॉर्स, लेबनान, सीरिया, यमन, गाजा अभी भी एक्टिव हैं, और ये वॉर्स सिर्फ मिलिट्री नहीं, आइडियोलॉजिकल और पॉलिटिकल भी हैं। ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम अभी भी एक मेजर फ्लैश पॉइंट है। इजराइल का कहना है कि न्यूक्लियर ईरान मतलब उसका खात्मा, और वहीं ईरान का कहना है कि ये उनका हक है। कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इकोनॉमिक प्रेशर्स, इंटरनल पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल डिप्लोमेसी से एक दिन पीस भी हो सकता है, लेकिन उसके लिए दोनों साइड्स को अपने हार्डलाइन स्टांसेस को थोड़ा सॉफ्टन करना होगा, और ये आसान नहीं। ईरान और इजराइल के दरमियान जो दुश्मनी है वो सिर्फ दो मुल्कों की नहीं, पूरी दुनिया की पॉलिटिक्स में घुस चुकी है। ये कहानी सिर्फ एक वॉर स्टोरी नहीं है, ये एक लेसन है कि हिस्ट्री की सबसे गहरी दुश्मनी कभी कभी पुरानी दोस्ती से भी निकलती है, और उसका अंजाम कभी सोचा ना हो ऐसा मोड़ ले सकता है। आपने देखा कैसे ईरान और इजराइल की दुश्मनी ने पूरा मिडल ईस्ट हिला के रख दिया। कोविड वॉर्स, प्रोक्सीज, न्यूक्लियर थ्रेट्स, सब कुछ। लेकिन ये कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती। अगले एपिसोड में हम देखेंगे कैसे अमेरिका, जो कभी ईरान का सबसे बड़ा दोस्त था, कैसे बन गया उसका सबसे बड़ा दुश्मन। CIA बैक्ड coup, होस्टेज क्राइसिस और एक ऐसी रेवलरी जिसका आज तक कोई भी सीधा जवाब नहीं मिला। अगर आप इस इंटेंस जर्नी का अगला चैप्टर मिस नहीं करना चाहते तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स में अपना व्यू जरूर बताएं और शैडोज ऑफ टाइम को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना मत भूलिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।